اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں تو سعودی عرب میں آپ کے لیے بہت سی جابز ہیں، اور اگر آپ مزدوری کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں لیکن ویزا پالیسی کے الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بہت سے لوگوں کا اصرار تھا کہ ہم سعودی عرب کی ویزا پالیسی سے متعلق ایک ویڈیو بنائیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب کی ویزا پالیسی اور سعودی عرب جانے کے مواقع جو ہیں ان سے متعلق تفصیلی بات چیت کریں گے۔ آئے ہم آپ کی الجھنوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا ویزا سسٹم آخر ہے کیا۔ سعودی عرب میں روزگار کے لیے سب سے عام ویزا ورک ویزا ہوتا ہے۔ اس ویزا کے ذریعے آپ سعودی کمپنیوں میں کام کر سکتے ہیں۔ کفیل سسٹم پر بھی بات کریں گے، لیکن مجھے سب سے اچھا جو طریقہ کار لگا وہ ورک ویزا، یعنی کمپنیوں کے تھرو آپ اگر جائیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پہلے ہم کمپنیوں سے متعلق جو ویزا پالیسی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک اسپانسرشپ ملتی ہے جس کے تحت آپ سعودی عرب میں کام کرنے کی اجازت رکھتے ہیں۔ کمپنی کے ویزے کے لیے آپ کو سعودی کمپنی کی طرف سے ایک آفر آرڈر درکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمپنی آپ کی جانب سے درخواست جمع کرواتی ہے اور سعودی عرب میں کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ کو قانونی طور پر کام کرنے اور اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے مواقع ملتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گاؤں دیہات میں رہنے والے نوجوان سعودی کمپنیوں میں ویزا اور ملازمت کے لیے کیسے اپلائی کریں؟ تو چلیں چند اہم طریقے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں کئی جاب پورٹلز ہوتے ہیں جہاں دنیا بھر سے امیدوار اپنی معلومات جمع کروا سکتے ہیں اور مختلف شعبوں میں موجود نوکریوں کے لیے درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ ان ویب سائٹس کی لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی کمپنیوں کی ویب سائٹس پر جا کر آپ انہیں جاب کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ کمپنیوں کے کیریئر پیجز پر اکثر نئی جابز اپلوڈ کی جاتی ہیں جہاں آپ اپنے تعلیمی اور پیشہ ورانہ تجربے کے بنیاد پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات سعودی کمپنیوں میں کام حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایجنسیز کی خدمات بھی حاصل کرنی پڑتی ہیں جو آپ کے لیے صحیح نوکری کی تلاش میں مدد کرتی ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے کے مواقع کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نیٹ ورکنگ کا استعمال بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم اپنے دوستوں یا کام کرنے والوں سے رابطہ کریں اور ان سے کمپنیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ہمیں کمپنی جاب آفر کرتی بھی ہے تو پھر اخراجات کتنے آئیں گے؟ تو چلیں یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ورک ویزا درخواست کی فیس کی بات کرتے ہیں۔ سعودی ورک ویزا کی فیس مختلف اقسام کی ویزوں پر منحصر ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ 1000 سعودی ریال تقریباً 270 امریکی ڈالر سے 3000 سعودی ریال تقریباً 800 امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ یہ فیس کفیل یا کمپنی کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔ دوسرا نمبر آتا ہے طبی اور پولیس کلیئرنس فیس کا۔ سعودی ورک ویزا کے لیے درخواست دینے سے پہلے آپ کو طبی معائنہ اور پولیس کلیئرنس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کا خرچ تقریباً 100 سے 150 امریکی ڈالر تک آ سکتا ہے اور یہ فیس مختلف ممالک میں مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ویزا پروسیسنگ فیس کی بات آتی ہے۔ سعودی عرب کے قونصل خانوں اور سفارت خانوں میں ویزا کی پروسیسنگ کے لیے ایک اضافی فیس بھی ہوتی ہے جو عام طور پر 100 سے 200 امریکی ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ انہی سبھی پروسیس سے گزر کر آپ جب پرواز کی جانب بڑھیں گے، سعودی عرب کے لیے پرواز کا خرچ بھی اہم جز ہے، کیونکہ پرواز کی قیمت آپ کے ملک سے سعودی عرب تک کے مسافت اور ٹکٹ کی خریداری کی تاریخ پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو 15 تاریخ کو سعودی عرب کے لیے نکلنا ہے تو پھر آپ پہلی ڈیٹ کو ہی سعودی عرب جانے والی کسی پرواز میں اپنی ٹکٹ بک کروائیں گے تو آپ کو اچھی خاصی رعایت مل سکتی ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں کفیل سسٹم کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں تو کفیل کی فیس الگ ہو سکتی ہے جو عام طور پر 2000 سے 3000 سعودی ریال تک ہوتی ہے۔ اس فیس کا دار و مدار کفیل کے ساتھ آپ کے معاہدے پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب میں کفیل سسٹم بھی موجود ہے۔ اس سسٹم میں آپ کو کسی سعودی کفیل کے تحت کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کفیل سسٹم کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو ایک سعودی کفیل کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو اپنے تحت کام کرنے کی اجازت دے۔ تاہم اس سسٹم میں کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں جیسے کہ کفیل کے ساتھ تعلقات کا مضبوط ہونا اور قانونی امور کا صحیح طریقے سے حل ہونا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کفیل کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے اور وہ آپ کو اسپانسر کرنے سے انکار کر دیتا ہے جس کے تحت سعودی حکومت آپ کو پکڑ کر ڈیپورٹ کر دیتی ہے۔
सऊदी अरब की हुकूमत ने इस वक्त अपने वीज़ा सिस्टम को मज़ीद आसान बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी, मेडिकल, तालीम या इंजीनियरिंग के शोबों में काम करना चाहते हैं तो सऊदी अरब इन शोबों में बड़े पैमाने पर तरक्की कर रहा है और यहाँ की कंपनियों में काम करने के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। सऊदी अरब में न्यूम जैसे बड़े तरक्याती मंसूबों के जरिए लाखों नौकरियों के मौके पैदा हो रहे हैं। ये वो मकाम है जहाँ दुनिया भर से लोग आकर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल रहे हैं। सऊदी अरब में काम करने के लिए आपको सिर्फ दुरुस्त वीज़ा या कफील की ज़रूरत होती है और एक नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिल जाता है। अगर आपके पास बेहतर स्किल्स हैं तो सऊदी अरब में काम करने के आपके लिए बेशुमार मौके मौजूद हैं।